محمد حسان نے اسلام آباد سے پوچھا ہے کہ مفتی صاحب یہ بتائیں کہ سید آدمی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں یا نہیں؟ اسلام اس بارے میں کیا احکامات دیتا ہے کہ ہم سید کو زکوٰۃ دیں تو زکوٰۃ ادا ہوگی یا نہیں؟ دوسرا یہ پوچھا ہے کہ سید کون لوگ ہوتے ہیں، یہ بھی وضاحت فرماتے ہیں، ہم سید کس کو کہہ سکتے ہیں؟ حسان صاحب، سید کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، مسلم کی روایت ہے، ان هذه صدقات انما هي اوصاف الناس وانها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، کہ یہ جو زکوٰۃ اور صدقات ہیں یہ لوگوں کے مال کا میل کچیل ہیں، تو یہ میل کچیل نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال ہیں نہ ان کی اولاد کے لیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے لیے بھی اور اپنے اولاد کے لیے بھی زکوٰۃ صدقات کا میل کچیل قبول نہیں فرمایا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کسی آدمی سے زکوٰۃ اور صدقہ قبول نہیں فرمایا۔ ہاں، کسی صحابی نے ہدیہ دیا تو قبول فرما لیا، زکوٰۃ اور صدقہ قبول نہیں کیا، اور یہ حکم بھی دیا کہ میری اولاد جتنی بھی آئے گی تا قیامت ان کے لیے زکوٰۃ اور صدقات حلال نہیں ہیں۔ لیکن زکوٰۃ اور صدقات نہ دینے کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی سید ضرورت مند ہے، غریب ہے، اس کے پاس پیسہ کچھ بھی نہیں ہے کمانے کے لیے، نہ اس کے پاس طاقت ہے، تو اس آدمی کو زکوٰۃ دینا تو جائز نہیں ہے۔ لوگ پھر اس کو ہدیہ بھی نہیں دیتے، عطیہ بھی نہیں دیتے، ظلم کرتے ہیں ان پر، ایسے فاقے میں رکھتے ہیں اس کو۔ اگر زکوٰۃ اور صدقات منع ہے حدیث میں تو آپ اس کو ہدیہ دیں، اس کو عطیہ دیں، تاکہ وہ اپنی غربت کو دور کرے، اپنی پریشانی کو دور کرے، اپنی مشقت کو دور کرے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی اور ان کی اولاد کے ساتھ ایک شفقت اور ایک ہمدردی ہے یہ، اور یہ ہمدردی بہت ضروری ہے۔ ایک عام آدمی فاقے میں پڑا ہوا ہے، اس کو بھی بچانا ضروری ہے مسلمانوں پر، لیکن ایک سید آدمی کو جس کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے ہے، اس کو مشقت سے نکالنا، مصیبت سے نکالنا تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ اگر زکوٰۃ حدیث میں منع ہے، صدقات واجبہ منع ہے، تو آپ اس کو ہدیہ دیں تاکہ وہ اپنی مشقت دور کر لے، اس کو خوشی محسوس ہو۔ دوسرا سوال جو آپ نے پوچھا ہے کہ سید کس کو کہتے ہیں؟ سید کے لیے ایک عام سی اور آسان سی بات سمجھ لیں کہ جو شخص اور جو عورت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت حسن و حسین کی اولاد میں سے ہو، اس کو سید کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ جتنے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو قریشی کہتے ہیں یا ہاشمی کہتے ہیں، اگر وہ ان کی اولاد میں سے نہیں ہیں تو اس کو سید نہیں کہتے۔ باقی ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو سید نہیں ہیں لیکن اپنے آپ کو سید کہلواتے ہیں، اور سید کہلوا کر لوگوں کو لوٹتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں پر سخت وعید فرمائی ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ادعا قوما لیس منہم فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جس شخص نے دعویٰ کیا کہ وہ فلاں قوم سے ہے یا فلاں قبیلے سے ہے لیکن اس قبیلے سے ہے نہیں، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ ایک آدمی سید نہیں، وہ اپنے آپ کو سید کہلواتا ہے۔ ایک آدمی ارائی نہیں، وہ اپنے آپ کو ارائی کہلواتا ہے۔ ایک آدمی پٹھان نہیں، اپنے آپ کو پٹھان کہلواتا ہے۔ ایک آدمی سرائکی نہیں، اپنے آپ کو سرائکی کہلواتا ہے، یعنی اپنا نسب اور اپنی برادری تبدیل کر کے بتاتا ہے۔ ایسے شخص کو چاہیے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو یہ کتنا خطرناک بات ہے، اور یہ حدیث ایسی بھی نہیں ہے کہ ضعیف حدیث ہے آپ اس میں تعویل کر دیں، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو یہ اتنا آسان بات نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو سید کہلوا کر دنیا میں تو پیسے لوٹ لیں گے، آپ لوگوں کو دھوکہ، لوگوں کو ماموں بنا دیں گے، لیکن آخرت میں کیا کریں گے آپ؟ آخرت میں آپ کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوگا، لا خلاق لا فی الجنہ، جنت میں پھر آپ کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وعید سے بچیں۔ جو آپ کی حیثیت ہے، جو آپ کی قوم ہے، جو آپ کی برادری ہے، اسی کو ظاہر کریں۔ مال اور مال کے حرص کے لیے اپنی قوم کو، اپنی برادری کو تبدیل نہ کریں۔